الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ابن عبد اللہ الامین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ حاضرین، اللہ کی رحمت نازل ہو اور اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں اور اپنی مغفرتوں کا مخزن بنا دے۔ جس شخص کی دنیاوی زندگی ختم ہوئی اور اخروی زندگی عالم برزخ کی زندگی شروع ہو گئی، لیکن وہ کیا بات ہے کہ تم کتنوں ہی بھلانا چاہو گے، صفحہ ہستی پر اس کردار کو مٹا نہیں سکتے، بھلا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ جاوید اور تا قیام قیامت اللہ نے اس کے فیض کو جاری رکھا ہے۔ میری مراد نام کہہ دوں تو آپ سب سمجھ جائیں گے۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، من صدقۃ جاریۃ، جامعۃ القاسم صدقہ جاریہ، من صدقۃ جاریۃ ومن علم ينتفع بہ۔ ان کے تجربات، ان کے احساسات، ان کی تحریریں، ان کی وہ باتیں جو انہوں نے حرم میں، دیار حرم میں، دیار رسول میں انہوں نے مجھے بتائی، ان کی وہ باتیں، ان کی وہ تجربات، ان کے وہ احساسات، ان کے وہ فرمودات، من علم ينتفع بہ، جس سے انسان استفادہ کرتا ہے۔ وہ چلے گئے دنیا سے، عالم برزخ کی زندگی شروع ہو گئی، لیکن ان کے کردار کو زمانہ اور دنیا، مرور ایام اور قیام قیامت تک ان کے کردار کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ زندہ جاوید ہے وہ شخص، من علم ينتفع بہ ومن ولد صالح يدعو له۔ اور پھر یہ کہ اللہ کا کرم، اللہ نے سلسلہ نسب میں ایسا بچہ قائم مقام بنایا جو بچہ انہی کے لباس میں ان کے کاموں کو آگے بڑھا رہا۔ یہ نبیوں کی دعاؤں کا، نبیوں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے دعا کی کہ بار الہ میری ذریت کو، میرے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ منتخب فرمائیے۔ بھائی، جسم بڑا کمزور ہو گیا ہے، آواز میں بھی لڑکھڑاہٹ ہے، تاہم یہ عہد کیا تھا میں نے کہ جب تک یہ زندگی باقی ہے، حضرت مفتی صاحب ڈاکٹر مفتی محفوظ الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن میں جس پرزے کی جگہ فٹ ہو پاؤں گا، خود تو ایسا کر نہ سکا، لیکن من نہ کردم شما حضر بکنید، میں نے اگر نہیں کیا ہے تو آپ پرہیز نہ کیجیے گا۔ میں فٹ ہو جاؤں تو فٹ ہو جاؤں، کام آؤں تو کام آؤں، میرا بھی نام ان کے مشن کو آگے بڑھانے والوں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ جامعۃ القاسم کے تمام فیوز و برکات کو مکمل اکمل طریقے پر اللہ تعالیٰ عام اور تام فرمائے۔ یہ بینر آپ کے سامنے ہے، ہر آدمی ہم میں پڑھا لکھا ہے، پڑھ رہا ہے، سماج کی اصلاح میں مدارس اسلامیہ کا کردار، سماج کی اصلاح میں مدارس کا کردار۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ میری تقریر 200 اور 500 صفحات پر مشتمل 2 جملوں میں ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ہم نے تقسیم کر دی، علوم عصریہ کی تقسیم، علوم دینیہ کی تقسیم ہم نے تقسیم کی۔ 18ویں صدی ہجری کی تقسیم ہے یہ، ہم نے تقسیم کر دی۔
تو ابن رشد ہم میں پیدا ہونا بند ہو گیا۔ امام غزالی پیدا نہیں ہو رہے ہیں، ابو الہیثم کی دوسری حیثیت نہیں آ رہی ہے، اور وہ سائنسداں فلاسفی جن کی رصد گاہیں تھی، اپنی تحقیقات تھی، اپنی لیبارٹریز تھی، اپنے تحقیق کرنے کی تحقیق گاہیں تھی، کمین گاہیں تھی، رصد گاہیں تھی، آج ہم میں ایسا آدمی پیدا ہونا بند ہو گیا۔ لیکن ہاں، ہم میں کچھ لوگ ایسا ضرور پیدا ہوتے ہیں جو عبقری الدہر شخصیت ہیں، نایاب ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ایک مولوی سنگاپور گیا، موریشس گیا، انہیں عربی زبان تو آتی تھی لیکن مخاطب کو عربی زبان نہیں، وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا گو آؤٹ سائڈ، اس کے خادم نے، نوکر نے پکڑ کے تجارت گاہ سے باہر نکال دیا۔ مولوی نے اپنا تیور دکھایا، مولوی نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، آئی ایم کمنگ فرام انڈیا، میں ہندوستان سے آیا ہوں، ان انڈو نیپال بارڈر، مائی نیم از فلانا۔ کبھی کسی کے سامنے ABCD نہیں پڑھا تھا اس نے۔ علم پر کسی کی جاگیر نہیں ہے، علم کسی کی خریدی ہوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے میں اسپرٹ پیدا کیجئے، آپ کو جس زبان کی ضرورت ہو آپ اس زبان پر دسترس حاصل کیجئے، مہارت حاصل کیجئے۔ قرآن جب آپ کے اللہ تعالیٰ نے سینے میں محفوظ کر دیا، دنیا کا ہر علم 19 پوائنٹ پر ہے اور آپ 21ویں پوائنٹ پر ہیں۔ اس مولوی نے اپنا لوہا، اپنا تیور دکھایا اور اس نے انگریزی میں 10 منٹ بات کی، سامنے والا قدموں میں گر پڑا۔ مولوی انگریزی بولتا ہوا۔ یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، علم آپ کے سینے میں ہے۔ آپ دنیا کو کس طرح قابو کریں گے؟ آپ ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور ہاؤس سے علم کا بجلی لے رہے ہیں، دوسری طرف پوری دنیا ہے جہاں جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ آپ کے سینے میں محفوظ ہے۔ پردہ ہٹائیے اور آپ اس چیز کو استعمال کیجئے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی محفوظ الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی علم گاہ، قرآن مجید کی علم گاہ اور قرآن مجید کے علوم سے استفادہ کرنے کا مرکز جامعۃ القاسم بنا دیا ہے۔ آپ اس کے علوم کو اپنے سینے میں سما کر پوری دنیا میں جامعۃ القاسم کا سکہ بٹھائیے اور یہ کہیے کہ ایک مولوی وقت کے سائنسداں سے بات کرے تو قرآن سائنس کا خزانہ ہے، ایک مولوی اگر حکمت کی بات کرے تو احادیث نبویہ، فرمودات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت کے شہ پارے ہیں۔ جو حکمت، جو شہ پارے اور جو بلاغت، جو رموز اور جو باریکیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کے بعد انوار قلوب پر انوار و برکات کا نزول ہوگا، دنیا حیرت زدہ رہے گی۔ کیا آپ کے سپوتوں میں کیا ایک ایسا شخص نہیں ہے جس نے مقامات مقدسہ لکھا اور اس مقامات مقدسہ کی تشریح اسی مدرسے کے بانی محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی محفوظ الرحمن عثمانی نے 10 جلدوں میں کی مقامات مقدسہ کی تشریح، اور جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ دنیا میں اتنا بڑا کوئی سائنسداں ہو سکتا ہے، دنیا میں اتنا بڑا کوئی فلسفی ہو سکتا ہے، دنیا میں اتنا بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ سماج کی اصلاح کے لیے میں آخری بات آپ کے سامنے کہہ دوں، کمزوری بہت ہے۔ میں کبھی کمزوری کے لفظ کو پسند نہیں کرتا تھا کہ جب علم و ہنر کی منزل پر ہم اپنی بنائیں گے منزل، کچھ آپ سا قابل دیکھیں گے، کچھ آپ سا قابل دیکھیں گے۔ ہم نے کمزوری کو ہاتھ نہیں لگنے دیا، لیکن جب بیماریوں نے بہت زیادہ استقبال کیا اور چاروں طرف سے ڈیرا ڈال دیا اور بیماری ہی بیماریاں، آگے بیماری، پیچھے بیماری، دائیں بیماری، بائیں بیماری، اوپر بیماری، نیچے بیماری، تو اب کمزوری تو اس کے تحفے میں ملنی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کمزوری کچھ زیادہ ہو گئی ہے، ہمت تو جوان ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ سے ہم کلام رہوں گا انشاءاللہ آخری سانس تک۔ یہ جو مدارس اسلامیہ کا سماج کی اصلاح کے لیے کردار ہے، اگر اس پر آپ غور کریں تو آ جائیے، جس وقت عرب کا سماج تحت الثرى میں گرا ہوا تھا، قعر مذلت میں عرب کا سماج گر گیا تھا، برائی کے حد سے نیچے گر گئی تھی، اس وقت مدارس اسلامیہ کی ابتدا
جو سب سے پہلے صفہ کی شکل میں معرض وجود میں آیا، اس صفے پہ بیٹھ کر معلم اخلاق، معلم دنیا، معلم آخرت اور معلم تمام استادوں کے اساتذہ کے استاد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کی برائی، سماج میں پھیلی برائی کی اصلاح کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو سماج میں برائیاں تھیں، سماج کی اصلاح کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسۃ الصفہ قائم کیا۔ ابھی مفتی انصار صاحب فرما رہے تھے صفہ میں بورڈنگ بھی تھا۔ صفہ میں نے پڑھا تاریخ اسلام کو 80 طالب علم تھے۔ صفہ میں یہ نہیں کہ یہ مینو تھا کہ اس ہفتے میں 2 دن انڈا اور گوشت ملے گا، صفہ کا مینو نہیں تھا۔ صفہ کا مینو یہ تھا علوم نبویہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص تا دم حیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد شمع نبوت پر پروانے گرتے اور وہ علوم نبویہ کو حاصل کرتے۔ صفہ کا مینو کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج معاندین اسلام کا، دشمنان اسلام کا یہ سوال ہے، یہ کلیم ہے۔ کیا کلیم ہے ان کا؟ کلیم یہ ہے کہ اتنی روایات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ روایات کیوں ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں؟ ہوش میں بھی آقا کے فرمان کو سن رہے ہیں، بے ہوش ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کے قریب بیٹھے ہیں، تو کون روایت کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کے؟ کون راوی ہوں گے سب سے زیادہ؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن بھوک کے مارے، مینو ہمارا تو گوشت بھی ہے، ہم گھر میں تبصرہ کرتے ہیں کہ مدرسہ میں کھانا اچھا نہیں ہے، جامعۃ القاسم میں کھانا۔ ایک دن مفتی انصار صاحب نے میرے سامنے وہ ڈش بھی رکھی، مرغن، متنجن اور روغن والا سالن بھی، مؤذن بھی، مقتدی بھی، امام بھی، سب رکھ دیا انہوں نے۔ ساتھ میں ایک ڈش میں، پیالے میں مطبخ کا بھی سالن رکھا۔ خدا کی قسم، اگر دل زندہ ہو، احساس نہیں، درد نہیں، دل نہیں تجھ کو، معلوم غم و درد کی منزل نہیں تجھ کو، دل ہو تو محبت کا تماشا نظر آئے، ذرے میں بھی خورشید کا جلوہ نظر آئے۔ اس ڈش کی لذت، اس کا مزہ، اس کی شکل تمام مرغن و متنجن سے زیادہ مزیدار تھا۔ مہمان رسول کا کھانا تھا وہ، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، بڑی لذت تھی اس میں۔ اس ڈش کو نسبت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ سے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و فنون کو اشاعت کیا، بڑھایا اور بہت آگے بڑھایا۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایسے نائبین کو دعا دی اور ایسی دعا دی کہ آج بھی آپ لاکھوں کروڑوں میں چلے جائیے، اگر وہ اللہ کے رسول کا نائب ہے تو اللہ کے رسول کی دعا کا مظہر ہے وہ۔ نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمعها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈش بھی موجود تھی، اس کو بھی کھایا میں نے۔ تو کیا تھا؟ اصحاب صفہ میں کھانے کا مکمل انتظام مینو نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی تھی، کئی دنوں سے فاقہ تھا۔ صفہ کے طالب علم، سب سے بڑے طالب علم، سب سے اہم طالب علم، اہم کیسے کہہ دوں، سب سے عظیم، سب سے زیادہ وقت لگانے والے طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ پر بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھ کے نکلنے لگے مسجد نبوی سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر سلام کیا، الصلاۃ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے ہی سلام کیا، صدیق اکبر سمجھ نہیں پائے ابو ہریرہ بھوک کی شدت میں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں مسجد نبوی سے، ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے بھی محسوس نہیں کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں نکلے، مسجد نبوی سے تشریف لے جا رہے تھے، اپنے گھر کی طرف در دولت قضا پر جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ کے سلام کے بعد اللہ کے رسول سمجھ گئے ابو ہریرہ پر بھوک کی شدت غالب ہے۔ آپ ساتھ لے گئے، حضرت ابو ہریرہ کو اپنے حجرہ اقدس میں بٹھایا،
ایک پیالہ دودھ کہیں سے آیا تھا، پیش کیا گیا۔ دوستو، علم کی اشاعت میں قربانی دیکھیے، ایک پیالہ دودھ پیش کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، 8-10 اصحاب رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول نے حکم فرمایا، ابو ہریرہ یہ دودھ پلاؤ ان لوگوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، صرف ایک پیالہ دودھ، 10 لوگ موجود ہیں حجرہ اقدس میں، پھر میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول بھی پئیں گے، میں تو اتنا بھوکا ہوں کہ اگر ایسا 10 پیالہ آ جائے تو اس سے بھی میرا پیٹ نہ بڑھے، بھوک کی شدت ختم نہ ہو۔ اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پیالہ منگوایا، آپ نے ایک گھونٹ دودھ پیالے سے لیا اور آپ نے کہا ابو ہریرہ اب پلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 10 بیٹھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیراب ہو کر دودھ کا پیالہ پیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مرتن ثانیہ، ابو ہریرہ پھر پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اب میں سیراب ہو گیا ہوں، اب گنجائش نہیں۔ دوستو، یہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ اول، جو تمام المدارس، دارالعلوم دیوبند کو آپ المدارس کہتے ہیں، اس سے بھی تار لے جا کے جوڑیے تو المدارس مدرسہ صفہ ہے۔ اس کے طالب علم کا واقعہ سنا رہا ہوں، یہ مدرسہ کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدرسے کو بنایا اور مدرسے کا مقام اللہ کے رسول نے عملی طور پر دکھایا۔ آپ سماج کی اصلاح میں مدرسے کا کردار ڈھونڈنا چاہیں تو مسجد نبوی چلے جائیں، اللہ آپ کو موقع دے عمرہ کرنے کا، حج کرنے کا۔ اب وہاں دیکھیں کہ آج بھی مسجد نبوی میں صفہ کا مدرسہ 1.25 ہاتھ بلند ہے چبوترا، اور مسجد نبوی نیچے ہے، 1.25 ہاتھ چبوترا بلند ہے۔ کیوں؟ یہ پہچان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج کی اصلاح کے لیے مدرسہ بنایا، وہ مدرسہ بلند ہے، بالا ہے، اور اس مدرسے کا کردار جب تک دنیا میں زندہ رہے گا اس وقت تک مدرسے میں برائی غالب نہیں آئے گی، بھلائی کا بول بالا ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامعۃ القاسم کی اس نسبت کو جو مدھوبنی کی سرزمین سے لے کر مسجد نبوی کے صفہ تک ہے، اللہ تعالیٰ اس بنانے والے، تعمیر کرنے والے، اس کے معمار کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں بہتر فرمائے۔ دنیا بہتر یہ ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ جو آتا ہے وہ اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ وہ کتنا بلند کردار انسان تھا جس نے اپنی ایسی نشانی چھوڑی ہے جس نشانی کو یاد کر کے انسان مچل جاتا ہے، بہل جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔